الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا جو موضوع ہے، اس وقت ہم الموضوع نشر میں ہیں اور SOP کے ساتھ جو ہمیں اجازت ملی ہے کہ اس فالو کرتے ہوئے ہم نے آج پہلی مرتبہ مسجد میں جمعے کے لیے قدم رکھا ہے. اور یہ جمعے سے ہی میں آپ کو لائیو کر رہا ہوں. اور مضمون آج ہمارا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. قرآن مجید، فرقان حمید، ہماری نماز، ہماری عبادت، اس عبادت میں ایک ہم التحیات بھی پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہمارا تحیات. اس میں مکالمہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پاک کے ساتھ سرکار نے فرمایا. اس میں لفظ استعمال ہوا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب اللہ پاک نے کہا السلام علیک ایھا النبی، تو سرکار نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سرکار کو تو اکیلے کو سلام ہوا تھا، لیکن سرکار نے کہا نہیں ہم سب پر ہو، لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر الگ بھی سلام ہو. یہ ہماری نماز کا حصہ ہے. ان صالحین میں ایک صالح ہے جس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ اسلام میں چھٹے خلیفہ ہیں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو امام اور خلیفہ ہیں نا، وہ جو 12 امام ہیں وہ الگ ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں. ہم وہ امام گنتے ہیں جو ترتیب سے نبی کریم سے آ رہے ہیں. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت امام علی پاک اور امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. اور چھٹے کون سے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز یہ چھٹے ہمارے خلیفہ ہیں. لیکن ہم نے سنت جماعت باقی کسی نے مجھے صحیح کہا تھا کہ یہ سنی کا معنی تو سن کے مسلمان ہو جانا. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میری بنیاد کیا ہے.
تو ہم سن کے مسلمان ہوتے ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ 12 امام ہیں اور ابھی امام مہدی تک جائیں گے. امام مہدی ابھی آئے نہیں ہیں، نہ وہ پیدا ہوئے نہ چھپے ہوئے ہیں. امام مہدی ہیں، آئیں گے، جو بعد خلیفہ ہوں گے وہ. اور خلیفہ ہم اس کو کہتے ہیں جس کو پوری حکومت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے. وہ امام ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. ہم اس کو گنتے 12 اور 14 معصوم والا تو خیر ہمارا قیدہ ہے ہی نہیں. 14 معصوم تو ہے ہی نہیں، سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی معصوم نہیں ہے. صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے ہیں، علی پاک سے بڑا پیار کرتے ہیں، مگر ہم ان کو معصوم نہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بیسیکلی تو بنو امیہ کے خاندان سے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور ان کے دور میں بہت فتوحات ہوئی ہیں، امتحان بھی بڑا ہوا ہے. اور یہ واحد شخصیت ہیں بنو امیہ میں جن کو خلافت راستہ کا درجہ دیا گیا ہے. بزرگ تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی ہے. وہ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی رات کا وقت گشت کر رہے تھے، مدینہ پاک میں گلی میں گشت کرتے تھے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے، واقعات سے نہیں. تو ایک گھر میں آواز آئی، ایک خاتون کہتی ہے اپنی بچی سے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا کہ ماں یہ عمر کا دور خلافت ہے، اسے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا ہم نے. تو مائی کہتی ہے کہ بیٹا وہ عمر دیکھ رہا ہے. اس بچی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق جب گزر رہے تھے تو یہ ان کے کان میں آواز پڑی. اپنے خادم سے کہا کہ نشان لگا دو اس گھر کے اوپر، ایک نشان لگا دو. نشان لگا دیا گیا. صبح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کو بلایا. کہا عاصم بیٹا میں نے رات آ کے ایک رشتہ تلاش کیا، کیا تم شادی کرو گے؟ کہا بھائی آپ جیسے حکم دیں، آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو فرمایا یہ خادم کے ساتھ جاؤ، نشان والا گھر دیکھ کے آؤ. وہ دیکھ کے آئے. پھر یہ حضرت فاروق اعظم خود گئے اور اس خاتون سے رشتہ مانگا ان کی بیٹی کا، اپنے بیٹے کے لیے. اور وہ رشتہ ہو گیا. ان کا نام تھا لیلا ام عاصم. لیلا نام تھا، ام عاصم کہتے ہیں. رشتہ ہو گیا اور اس کی جو بیٹی پیدا ہوئی امام عاصم یعنی حضرت فاروق اعظم کی جو پوتی پیدا ہوئی، اس پوتی کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز شادی ہوئی. یعنی ان کی پوتی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شادی ہوئی. اور اس سے یہ دیکھیں کہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے اندر گٹس تھے یا خصوصیات تھی وہ ساری کی ساری ان کے اندر آ گئی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ مروان کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام عبدالعزیز تھا، ایک کا نام عبد الملک تھا. عبد الملک چچا تھا اور عبدالعزیز والد تھے. عبد الملک کی بیٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں تھی جس کا نام فاطمہ تھا. اور یہ گھر عجیب و غریب تھا. یہ پیشے میں کوئی شک کی بات نہیں، میں تاریخ میں نہیں جا رہا، اختلافات دنیا میں بہت ہوئے ہیں. تو مروان کے یہ 2 بیٹے تھے، مروان بن حکم. لیکن جو فساد شروع ہوا تھا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ اسی بندے کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن دیکھیں اللہ کا فرمان ہے کہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی.
ہم زندوں سے مردوں کو نکال دیتے ہیں اور مردوں سے زندہ نکال دیتے ہیں. ہوتا تھا مروان کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس نے فاروق اعظم کی یاد تازہ کر دی. ان کو تقریباً 3.25 سال ملے حکومت کے، عمر بن عبدالعزیز کو. فاطمہ جو ان کی بیوی تھی، باپ بھی خلیفہ، 4 بھائی بھی خلیفہ، اور خامد بھی خلیفہ بن گیا. شہزادی تھی. اور ایک زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے گورنر بنے تھے، چونکہ ان کے ابا گورنر تھے مصر کے. 19 سال گورنر رہے عبدالعزیز مصر کے. ان کے بیٹے تھے تو ایک مدینے کا گورنر بنایا گیا. سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا عبدالعزیز نے، عمر بن عبدالعزیز نے، کہ وہ علماء جو مدینے پاک میں تھے ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. مشورہ کس سے کرتا تھا؟ علماء مدینہ سے. اور پھر سادات کے گھر میں گیا، خود چل کے. ان کو نہیں بلایا کہ مجھے آگے میری مطلب کہ گورنری کو قبول کرو جیسے لوگوں کا رواج تھا، بلکہ خود ان کے گھروں میں گئے، اہل بیت نبوت کے گھر میں، اور جا کر کے معافی بھی مانگی اور ان کے وظائف بھی جاری کیے. یہاں سے ان کی شخصیت بڑی خوشبو لگاتے تھے. کہتے کہ مدینہ میں اطلاع کرتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو آری ہو جاتی. حسین بھی بڑے تھے. جب گورنر بن کے گئے ہیں تو 70 اونٹ پہ ان کا سامان لد کے گیا تھا. میں مختصر کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ خلیفہ نہ بنتے، اور خلیفہ بھی زبردستی ان کو بنایا گیا تھا، واحد ہشام بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز 2 آوازیں تھیں جنہوں نے انکار کیا تھا ان کا. باقی ساری مسجد کہتی تھی بنا دو. یہ 2 بندے جس میں خود عبدالعزیز بھی شامل تھے، عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے حکومت دینے سے انکار کیا تھا. بہرحال امت ان کو حکومت دے دی. جب ان کو حکومت دے دی تو اس کے بعد خلیفہ سلیمان بن عبد الملک فوت ہو گیا تھا. تجربے اس کے فارغ ہوتے ہی ان کو، کیونکہ وہ ولیعہد کا اعلان کر گئے تھے سلمان، تو جب وہ خلیفہ اعلان ہو گیا، وہ دفن ہو گئے، تو جو لوگ تھے ان کی سواریاں لے کے آئے، شاہی سواری، اور ڈنڈے بردار، بندوق بردار، نیزہ بردار فوج لے کے آگے، ان کے آگے چلنے کے لیے. آپ نے کہا بھائی یہ شب شبا کیا ہے؟ حضور آپ خلیفہ بن گئے ہیں. اچھا میں خلیفہ بن گیا ہوں، تو پھر ایسا کرو میرا خچر لاؤ، یہ سب چیز واپس لے جاؤ، بیت المال میں جمع کراؤ، اس کو میرا خچر لاؤ. ہر شے واپس کر کے بیت المال میں جمع کرا دی. اچھا اپنے خچر میں بیٹھ گئے. گھر جانے سے پہلے مسجد میں جمع تھا، مجمع لگا ہوا تھا. جب ان کی خلافت کا اعلان ہوا تو یہ ممبر شریف پر بیٹھے. یہ ہمارے لوگوں کے لیے جو ریاست بناتے ہیں نا، ریاست مدینہ اور ریاست مکہ، کہنا بہت آسان ہے. یہ تھا وہ بندہ، مسجد میں گیا، خطاب کیا لوگوں سے، کہا لوگوں میرا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، اور جتنی میری جائیداد ہے وہ ساری کی ساری میں بیت المال میں جمع کراتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو میرا محل ہے اسے میں عوام کے لیے کھول رہا ہوں، فزیکلی، زبانی نہیں، فزیکلی کھول رہا ہوں. اور جتنے میرے رشتہ دار ہیں جن کو یہ جائیدادیں دی گئی تھی بنو امیہ کی طرف سے، تمام کی تمام ختم، کینسل کر رہا ہوں. نہ میری کوئی جائیداد ہے، نہ میرے رشتہ داروں کی کوئی جائیداد ہوگی، ساری بیت المال میں جائے گی. یہ تبدیل کی انہوں نے. اس کے بعد گھر گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تمہارے بھائی بھی خلیفہ تھے، باپ بھی خلیفہ تھا، اب میں بھی خلیفہ بن گیا ہوں، تھوڑا فرق ہے، درویش آدمی ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے. اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ صاحبزادی شہزادی ختم کرنی ہوگی، اور جو سونا تیرے پاس ہے، جو زمین جائیداد باغات تیرے باپ نے تجھے دیے تھے،
سارے کے سارے بیت المال میں اگر تم دے دو تو میرا غریب پناہ حاضر ہے، اور اگر یہ منظور نہیں تو تم اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ فاطمہ میں ناز و نام میں پری خاتون، شروع سے دادا بھی خلیفہ، باپ بھی خلیفہ، بھائی بھی خلیفہ، سارے غلاتے، بادشاہ روٹین میں چینج ہو چکے تھے سر بادشاہ۔ تو بی بی صاحب نے کیا فرمایا کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا عمر جب تو نے اس زندگی کو اپنا لیا ہے تو پتہ آپ نے کیا کہا تھا، میں چاہتا ہوں میں خزانہ بھی خالی کر دوں مخلوق کے لیے، اپنا گھر بھی خالی کر دوں، عزیز و اقربا کے گھر بھی خالی کر دوں، اور میں مخلوق خدا کے گھر بھر دوں، مخلوق خدا کے گھر بھر دوں، اپنا خالی کر دوں۔ تم اگر میرے ساتھ دینا چاہتی ہو تو یہ عمر بن عبدالعزیز کا غریب خانہ حاضر ہے، وگرنہ تم اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ تو بی بی صاحب نے فرمایا کہ مجھے باپ اور بھائیوں والی زندگی نہیں چاہیے، مجھے عمر بن عبدالعزیز کا ساتھ چاہیے۔ بی بی صاحب نے کپڑے بھی، جو پہنا ہوا تھا زیورات بھی اٹھا کر کے سارا کچھ خزانے میں جمع کرا دیا۔ آپ سمجھتے ہو ایک رات میں حکومت اسلامیہ میں انقلاب آ گیا تھا، ایک رات میں، مہینے سال ہی گزرے، ایک رات میں تمام مراعات واپس، خزانہ خالی۔ بلکہ ایک مشیر نے کہا حضور ہاتھ اور نہ رکھے، کل کو قیامت آ سکتی ہے، قید آ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس مخلوق کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا عیال ہے، اللہ کی فیملی ہے، تو اللہ پاک خود کی حفاظت فرمائیں گے اس کی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد خزانہ تو خالی ہو گیا، لیکن لوگوں نے شوق سے ٹیکس جمع کرایا، تو 10 کروڑ دینار اتنا ٹیکس جمع ہو گیا، خزانے کھول دیے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیا کرتے تھے، کوئی بھوکا نہیں تھا، ایک سال کے بعد کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ایک سال کے بعد کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنی فراوانی اللہ نے دے دی، آسمان سے بارش، زمین دے رہی ہے، آسمان دے رہا ہے، اور جب کوئی بدبخت آ جائے تو زمین بھی اپنی بلائیں نکال دیتی ہے، آسمان بھی بلائیں نازل کر دیتا ہے، اور مخلوق خدا کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہوا، زمین نے فصل دینی شروع کر دی، آسمان میں بارش دینی شروع کر دی، لوگوں کے پاس اتنی وافر مقدار میں پیسہ ہوا کہ جا کے خزانے میں جمع کرا دیا۔ تقریباً 3.25 سال حکومت رہی ہے، 3.25 سال، اور زیر دے کے مارا انہوں نے۔ کہا یہ بابا تو عجیب کام کرے گا، نہ کسی کی جائیداد لینے دی اس نے، نہ اس کے ہمارے پاس کچھ شہر لینے دی اس نے، یہ کون سا کر رہا کام۔ لیکن اس کے گھر میں کیا تھا، وہ بھیجا گورنر صاحب نے، جو لوکل گورنر تھا، گھر کی حفاظت کے لیے سپاہی دے۔ آپ نے سنایا کس لیے آئے تم؟ کہیں تمہاری حفاظت کے لیے، میرے گھر میں ہے کچھ حفاظت کی ضرورت ہے بھائی، حفاظت تو وہاں ہوتی جہاں کچھ اندر پڑا ہو۔ فارس کی ایک شہزادی آئی اس زمانے میں ملنے کے لیے، اسے بڑا نام سن رکھا تھا بی بی فاطمہ کا کہ بھئی دادا بھی خلیفہ، باپ بھی خلیفہ، بھائی بھی بادشاہ، پتہ نہیں کیا خاتون ہوگی۔ تو جب وہ گھر میں گئی تو وہ گھر کا کام کر رہی تھی۔ اچھا عام لباس تھا، کیونکہ شاہانہ لباس کو اتار کے بیت المال میں جمع کرا دیا تھا، عام لباس تھا۔ جب وہ خاتون اندر پہنچی کہتی بی بی میں فاطمہ سے ملنے آئی ہوں جو خلیفہ صاحب کی بیوی ہے۔ کہتی تو میں ہی ہوں۔ میں تو تم ہو؟ میں تو سمجھی تھی تم تو نوکرانی ہو۔ انہوں نے کہا ہم نوکر ہی ہیں، میرے میاں صاحب نے کہا ہے ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم خلیفے نہیں ہیں، ہم مخلوق خدا کے نوکر ہیں۔
عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ راشد تاریخ نے دیا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے منبر پہ حضرت علی کو گالیاں نکالتے تھے، تبرہ کیا جاتا تھا. یہ دونوں بیلنس ہے. بعد میں اور بھی واقعات بڑے وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو سادات میں سے ہے اس کا ادب کیا جائے گا، اور خطبے میں امام صحابہ کرام کے بعد سارا اہل بیت کا نام لیا جائے گا، اور کوئی تبرہ نہیں کرے گا. بڑے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل نکلی، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا جی کہ آپ واقعی امیر المومنین یزید کے پوتے ہیں، آپ ان کے خاندان سے ہیں؟ تو میں اس کو پکڑو، 20 گلے مارو اس کو. میرے سامنے آج کے بعد کوئی امیر المومنین یزید کا نام نہ لے، وہ گزر گئے. میں خادم رسول ہوں، میں خادم علی رسول ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ میں جو لا رہا ہوں آپ کو، یہ میں ایک باتیں کیوں کر رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر نے نہ صرف ان کے لیے دعا کی ہے بلکہ ان کا ادب کرنے کے بھی حکم دیا ہے. یہ اتنا عظیم انسان تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ ہمارے لیے محترم ہیں، یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بھی محترم ہیں، کیونکہ جو کام انہوں نے کیے تھے وہ کوئی نہ کر سکا، وہ کام انہوں نے کیے. 39 سال کی عمر تھی، پسند نہیں آیا یہ بندہ ان کو. یہ شیر بکری کر دی، اس میں زکات دینے والا کوئی نہیں، لوگوں کے گھر میں پیسہ کوئی نہیں، مخلوق خدا کے گھر بھر گئے ہیں، خوشحالی آ گئی ہے. تو اگر یہ رہا تو پھر ہم نہیں رہیں گے. تو پھر اس کے غلام کو جو روٹی پکاتا تھا ان کی خدمت کرتا تھا، ایک ہی غلام تھا آپ کے پاس شروع سے ہی، تو انہوں نے اس غلام کے ذریعے آپ کو زہر دلوایا، اور یہ اللہ کا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. وگرنہ جتنی عزت آبرو اس بندے نے پائی ہے 3.5 سالوں میں، شاید ہی اس کے بعد کسی کو ملی ہو. اس کے مزار شریف کو جو ادلب میں ہے، شام کے علاقے میں، کچھ لوگوں نے اکھاڑ کر کے ان کی جو باقیات تھی باہر نکالا، ان کو آگ لگا دی، ان کے مزار کو جلا دیا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے حضرت علی کا بھی مزار، حضرت سکینہ بنت حسین کا مزار، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مزار، حضرت اویس قرنی کا مزار، وہ ایک ٹیم ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کاریگر لوگ ہیں وہ ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو کہتے ہیں جی شیعوں نے کیا ہے، اور شیعہ چیخے مار رہے ہیں. وہ آپ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے تو خود محترم ہے، وہ ہم پاگل ہیں کہ ہم ان کے مزار کو جلائیں گے. پھر کون ہے جلانے والا؟ کبھی آپ بیٹھ کے جوڑے نا حساب کتاب، جنہوں نے جنت البقیع کو توڑا تھا، مقبروں کو توڑا تھا، یہ وہی ٹیم ہے. نام بدل جاتے ان کے. یہ بیسیکلی ان کے پیچھے سہونی طاقت ہے، اور وہ طاقت جو ہے وہ داعشی بے ایمانوں کو، داعشی تخریب کاروں کو خریدتی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے. یہ مسلمان پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کو چڑھا ہوا ہے، ان کو بہکاؤ کہ یہ شیعوں نے کام کیا ہے تاکہ یہ لڑیں آپس میں اور ہمارا ایجنڈا پورا ہو. مسلمانوں، میں سوشل میڈیا کب سے دیکھ رہا ہوں پرسوں سے، آپ یقین کرو کہ تھوڑے علم لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کو ہمت کرنی ہوگی کہ ان ہتھکنڈوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمیں لڑانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. وگرنہ حضرت بی بی فاطمہ، حضرت عثمان غنی، ان کا کیا قصور تھا جب ان کے مزارات گرائے گئے تھے، جنت البقیع کو توڑ دیا گیا تھا؟ ان کے کیا قصور تھے؟ اور توڑنے والے شیعہ تھے، یہی داعشی لوگ تھے. 1925 وہ تو نبی پاک کا روزہ بھی گرانا چاہتے تھے،
وہ تو اللہ بھلا کرے، محمد علی جوہر، شوکت علی اور علماء جتنے بھی ہند تھے وہ سارا ایک گروپ بن گئے، جا کے ملا ان کو 1926 میں سعودیوں سے، دیکھو باشدوں جو تم نے کر لیا سو کر لیا، اب اگر تم نے سرکار کے روزے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر انشاءاللہ تم نہیں رہو گے یہاں پر، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں پورا ہندوستان بڑا ہو جائے گا۔ تو تب جا کے چھوڑا، لیکن ان کی یونیورسٹیوں میں آج بھی جو پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں وہ مقالہ بھی لکھتے ہیں، میرے پاس بھی ایک مقالہ آیا ہے پی ایچ ڈی کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو گمراہی پھیل رہی ہے وہ روزہ رسول کی وجہ سے، لہٰذا اس کو گرا دینا چاہیے۔ آج بھی حال کی بات کر رہا ہوں میں، تو یہ کیا چکر ہے؟ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ پتہ ہے کہ شیعہ سنی اختلاف ہے، اب اس کو ہوا دیتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ سیوں میں طاقت ہے، روزہ گزرائی کا ایجنڈا ہے ان کا، اس میں کئی ہمارے بندے پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ نشانوں کو دیکھو، کبھی یوں کریں گے کبھی یوں کریں گے، کبھی غور کریں ان کے ہاتھوں کی طرف، اگر نہیں ہوتا دیکھا کرو ان کو، جب بھی کو بنا یوں کرے سمجھو کہ اس کے اندر کچھ چکر ہے، اور یہ اشارے ان کے، اور ہمیں سمجھنا ہے دوستو، ہمیں اس بات کو پہچاننا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان صرف اللہ سے کرتے ہیں، اور آپس میں نہیں لڑتے ہم لوگ، ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارے سب بھائی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختلاف بڑی جگہ پر ہے، وہ تو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھا ہے کہ دو سگے بھائی تھے، میرے پوری ذات بھائی تھے، دونوں 1 فٹ جگہ تھی، صرف 1 فٹ، دونوں ساری زندگی لڑتے رہے، دونوں فوت ہو گئے، اور وہ فٹ جگہ وہی کی وہی ہے، لڑائی کس جگہ پر نہیں ہے، اختلاف کس جگہ پر نہیں ہے، لیکن یہ ایجنڈا جو ہے یہ غیروں کا ہے، غیر یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر، اچھا یہ پتہ واقعہ آج کا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ تو پھیل رہا ہے، یہ جنوری کا واقعہ ہے، یہ اندازہ کریں، اب یہ مئی ہو گیا ہے، جن جنوری کے واقعے کو اس وقت ایجنڈا بن نہیں سکا ان کا، مئی میں آ کے بنا ہے ان کو، تو انہوں نے اس کو آگے کر دیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار بھی لا چکے ہیں، حضرت بلال حبشی کی قبر کی بےعزتی کر چکے ہیں، حضرت اویس کرنی کا مزار توڑ چکے ہیں، انبیاء کے مزار کو آگے لگائی انہوں نے، وہ کون تھے؟ وہ سارے یہ لوگ ہیں جو مزار کے دشمن ہیں، تو اس لیے ہمیں ان لوگوں سے بچنا بھی ہوگا، ان کی شرارتیں سمجھنی بھی ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 61 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، 61 ہجری میں، کتنا قریب کا زمانہ ہے، مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ کے گورنر رہے، اور جب حکومت ملی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پونے تین سال میں شیر بکری کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ لوگ جو دنیا کی تاریخ بدلتے ہیں، اور جو زبانی جمع خرچی کرتے ہیں وہ تاریخ نہیں بدل سکتے، اور جب ایسے لوگ آ جائیں تو میرا رب بھی ساتھ دیتا ہے، زمین جو سونا دیتی ہے، آسمان بھی اپنی برکتیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری دعا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اللہ پاک ان پر کروڑ رحمتیں نازل کرے، کروڑ رحمتیں نازل کرے، اور جن بے ایمانوں نے یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خائب و خاسر کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، اور وہ خفیہ ہاتھ جو مسلمانوں کو لڑانے کے چکر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے ہمیں بچائے، اور ہم بھی بچنے کی کوشش کریں۔ جب ہمیں کوئی فرقہ بندی کی طرف لے جائے تو معذرت کر لو کہ بھائی ہمارا اختلاف ضرور ہے لیکن لڑنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں، ہم تو پیار محبت سے وقت گزار کے آئے ہیں۔ 2-3 واقعات ہوئے ہماری مسجد میں، ایک تو ہمارا جمعے کا چندہ دیا کرتا تھا، ہمارے ساتھی تھا نور نبی بنگالی بھائی تھے ہمارے، ہر جمعے چندہ دیتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو بیچارہ کورونا سے تو اللہ تعالیٰ کا کرام فرمائے، بیچارہ بس اللہ اللہ نیک بندہ تھا، خدمت گزار تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نور بھائی ہیں، ان کے والد صاحب یہاں ہمارے پاس آیا کرتے تھے، بھی بیٹھتے تھے، سارے نمازی جانتے ہیں نور بھائی ہوتے ہیں، 2 سال پہلے 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 2 سال پہلے
ان کے والد بھی پاکستان میں فوت ہو گئے اچانک، یہ اللہ کے کام ہے۔ ہمارے ناصر بھائی میرے ساتھ نہیں پہنچیں گی، کل ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، ایک آدھے ہمشیرہ کا بھی ہلکی سی تکلیف ہوئی ہے، ہسپتال لے کے گئے، ہمارے کو ایکسپائر ہو گئی، تو ان کی تیسری اور آخری بہن بھی کل بتائی لائی سے فوت ہو گئی۔ اور بھی کافی سارے دوست اور ساتھی ہیں۔ اچھا ایک ہمارے لیڈر بٹ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سے ہماری وینٹیلیٹر پر ہے، پتہ بچے کے لے کے آتا تھا وہ بھی وینٹیلیٹر پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، لیکن اگر ہم دعا کریں کہ شاید اللہ پاک کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر ہم دعا کریں تو اللہ پاک اس کو بھی شاید واپس لے آئے۔ آمین۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، بھائی فضلہ کے بھی، ہماری ایک دوست ہیں میرے 10 کے ساتھی ہیں چوہان صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں، تو اس طرح کر کے کافی سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کچھ بیمار ہیں، تو میری دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعا کرتے مرحوم ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو انشاءاللہ۔ اب آپ سنتیں ادا کر لیں انشاءاللہ بعد میں، اور خطبہ پڑھ کے جماعت کرا دیں۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔